صراط مستقیم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العلي العظيم افلم يدبروا القول کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس کلام میں ام جاءہم یا ان کے پاس آیا ایسا کلام ما لم یأتی جو نہیں آیا تھا آباءہم الاولین ان کے پرانے باپ دادوں کے پاس ام لم یعرفوا یا انہوں نے نہیں پہچانا رسولہم اپنے رسول کو فہم لہ منکرون تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس کو انجان سمجھتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہے، بلکہ جاءہم ان کے پاس لایا وہ بالحق کی حق بات وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اور اگر پیروی کرتا حق اہواءہم ان کی خواہشات کی لفسدت السماوات والارض تو تباہ و برباد ہو جاتے آسمان اور زمین ومن فیہن اور وہ مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بل اتیناہم بلکہ ہم آئے ان کے پاس بذکرہم ان کی نصیحت کو لے کر فہم عن ذکرہم معرضون تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم یا آپ مانگتے ہیں ان سے خرجن آمدنی فخراج ربک خیر تو آپ کے رب کی آمدنی بہتر ہے، وہو خیر الرازقین وہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اور بلا شبہ آپ البتہ ان کو بلاتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بلا شبہ وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے ہیں آخرت پر عن الصراط سیدھے راستے سے لناکبون ہٹنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اگر ہم ان پر مہربانی کر دیں وَكَشَفْنَا اور دور کر دیں ما بِهِم مِّن ضُرٍّ اس تکلیف کو اس بدحالی کو جو ان کے ساتھ ہے لَلَجُّوا تو وہ اصرار کریں گے ڈٹ جائیں گے فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون اندھے ہو کر حیران ہو کر۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ اور قسم بخدا البتہ تحقیق ہم نے ان کو پکڑا بالعذاب عذاب کے ساتھ فَمَسْتَكَانُوا تو انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی لربہم اپنے رب کے سامنے وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور وہ گڑ گڑائے نہیں حتی اذا فتحنا علیہم یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیے ان پر بابن ایسا دروازہ ذا عذاب شدید جو سخت عذاب والا تھا اذا ہم فیہ مبلسون تو اچانک وہ اس میں مایوس ہو کر رہ گئے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 77 تک ترجمہ دہرایا گیا آیات کا۔ کل کی آیتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ مشرکین کو بے ایمانوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے وہ خدائے رب العزت کی توحید کو آخرت کو
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو نہیں مانتے ہیں۔ آج کے سبق میں رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ممکن ہے 7 چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھی ان بے ایمانوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، کہ یہ قرآن پر ایمان نہ لائیں، اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ یقینی طور پر وہ 7 چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں، ہو سکتی تھی۔ ان کا ذکر فرما کر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیچ میں کہ بات کچھ اور ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ 7 چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بنے یا بن سکیں۔ ایک ایک کو بیان کریں گے کہ کیوں یہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ رکاوٹ اگر ہے تو وہ رکاوٹ اور ایک چیز ہے، وہ حق سننا نہیں چاہتے ہیں، حق ماننا نہیں چاہتے ہیں اور حق کے مطابق چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب آدمی حق سنے گا، حق کو مانے گا، حق کے مطابق چلے گا تو اس کو خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، آسائش، راحت، آرام، عیاشی قربان کرنی پڑتی ہے اور رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رب چاہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ من چاہی زندگی اور نفس چاہی زندگی رب تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے۔ بلکہ حدیث شریف ہے کہ اپنی من چاہی، اپنے مقصد، اپنی مرضی کے مطابق اگر کوئی اس دین میں گھڑ لیتا ہے، ما لیس منہ فہو رد من احدث فی دیننا ھذا فی امرنا ھذا، جو اس ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اگر کم کی تو اس کو کہیں گے زندیقیت، اگر زیادہ کی تو اس کو کہیں گے بدعت۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زندیق تو ہے ہی نہیں ایمان میں، مومنین میں سے، اور بدعتی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پس پردہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ گویا اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو آئے انہوں نے دین مکمل نہیں کیا، اب میں کر رہا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے نبوت کا دعویٰ کرنا۔ اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد ہدم الاسلام، جس آدمی نے صاحب بدعت، بدعتی کی توقیر کی، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس نے اسلام کی بنیاد ہی کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا، اس لیے کہ اس نے تو جو ہے دین اسلام میں کسی چیز کے ایجاد کرنے والے کی توقیر کی، تائید کی، گویا کہ میں اس کو مانتا ہوں۔ وہ عارض، وہ رکاوٹیں جو ایک انسان کو پیش آ سکتی تھی دین اسلام کے سمجھنے کے سلسلے میں، ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلی، افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس کلام میں، رب تعالیٰ کے کلام میں؟ ایسی بات تو نہیں ہے کہ ان کو ایک رکاوٹ پیش آئی، اللہ کا کلام آیا، انہوں نے غور کیا، انہوں نے غور ہی نہیں کیا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے، اور سمجھ جب نہیں پائے تو وہ اس پر عمل نہیں کیے، انہوں نے عمل ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ چیز رکاوٹ بن سکتی تھی، کلام اللہ نازل ہوا، ان کے سامنے آیا اور انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا کیونکہ سمجھ ہی نہیں آیا، یا ان کے سامنے تو آیا پھر غور و فکر نہیں کیا، تو وہ نتیجے تک نہیں پہنچے کہ اللہ کیا ہمیں کہنا چاہتا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اس وجہ سے ان مشرکین عرب نے اللہ کے رسول، کلام اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لایا، تو یہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ عربی تھے، آسمان سے کتاب نازل ہوتی تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک مخفی انداز تھا، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا کیا آیا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلتے تھے، قریب 14 صحابہ اس کو لکھنے والے تھے، ہڈیوں پر، کاغذوں پر، پتھروں پر اور اسی طریقے سے درخت کے چھلکوں پر اور پتوں پر لکھ کر جو ہے رکھ دیتے تھے، تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لکھواتے تھے۔
جب آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا اور ان پتھروں اور ان چھلکوں پر لکھا جاتا تھا تو اب یہ ایک محسوس شکل اختیار کرتا تھا، اس کو ہر بندہ خدا پڑھ سکتا تھا، اور اترا تھا یہ قریش کی زبان میں، اور قریش عربی زبان جانتے تھے، اور قرآن بھی جو ہے عربی میں تھا۔ جو ہی آسمان سے اترتا، آپ کی زبان مبارک سے نکلتا، یہ فوراً سمجھ جاتے تھے اللہ کا پیغام کیا ہے بندگان خدا کے لیے اس میں، لہذا یہ چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ چلو جی، یہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ دوسری چیز، ام جاءہم، یا ان کے پاس آئی، ماں ایسی چیز، ایسی کتاب، لم یأتی آباؤہم الاولین، کہ نہیں آئی ان کے پرانے باپ دادا کے پاس ایسی کوئی کتاب۔ کہ ایسا تو نہیں کہ یہ چیز رکاوٹ بنی ان کے لیے کہ ایک کتاب ایک انوکھی کتاب تھی، یہ رسول ایک انوکھا رسول تھا، ان سے پہلے کوئی رسول کسی قوم میں نہیں آیا، اور ان سے پہلے کسی نبی اور رسول کو کوئی کتاب نہیں دی گئی۔ یہ ایک نئی تھی، ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ نئی چیز ہے، اس کو سمجھیں گے کیسے، اس کو پڑھیں گے کیسے، اس کو مانیں گے کیسے، اس کو اپنائیں گے کیسے۔ لیکن یہ بھی کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ خود ان کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں اور اسماعیلی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، خود عرب میں حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام آئے اس دنیا میں، اور دنیا میں انہوں نے نیکیوں کا حکم کیا اور برائیوں سے روکا۔ اسی طریقے سے کتاب لائے، اور کتاب لانے کے بعد انہوں نے جو ہے توحید کی دعوت دی، باس بعد الموت کی دعوت دی، انہوں نے رسالت کی دعوت دی، انہوں نے اچھے اور برے کی پہچان بتائی، اور اچھے اور برے کی پہچان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو صحیفے تھے وہ صحیفے امت کے سامنے پیش کیے۔ اور بنیادی 3 عقیدے ہیں، اور ہر نبی نے ان بنیادی 3 عقیدوں کی دعوت دی ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 بعث بعد الموت، اور نمبر 3 رسالت۔ ہر نبی نے جو ہے اپنے اپنے دور میں یہ دعوت دی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، خود کہتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں، ان علاقوں اور بستیوں میں چلتے ہیں جہاں قوم ہود ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم شعیب ہلاک ہوئی، جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ تیسری چیز ایک رکاوٹ بن سکتی ہے، جو آدمی دعوت دینے والا ہو، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کی زندگی، اس کی صبح شام سے آدمی واقف نہیں ہوتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں یہ اپنے اس رسول کو جانتے نہیں ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا وہ نہیں پہچانتے ہیں اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو انجان سمجھتے ہیں۔ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام قریشی ہیں، قریشیوں میں پیدا ہوئے، آپ جوان ہوئے تو آپ سے فیصلے کرانے لگے، آپ کو الصادق المصدوق کہنے لگے، آپ کو الامین کہنے لگے، آپ کو عزتوں سے نوازنے لگے، اور اپنے خاندان کا ایک ہونہار جوان تسلیم کرنے لگے۔ ہر معزز اور باوقار مجلس میں آپ کو بلایا جاتا، آپ سے صلح کی جاتی، آپ سے مشورہ لیا جاتا، آپ سے پوچھا جاتا۔ لیکن اور صبح شام کی زندگی، رات دن کی زندگی، آپ کا کردار سب جو ہے صحیح ان کے سامنے۔ ڈر تو اس آدمی سے ہوتا ہے جو باہر سے آیا ہو، اور ممکن ہے یہ چکمہ دینے آیا ہو، ممکن ہے یہ ہمیں لوٹنے آیا ہو، اس طریقے اس آدمی سے ڈر ہوتا ہے۔ محمد عربی سے کیسا ڈر؟ اور یہ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ قریشی کیوں نہیں جانیں گے جب اہل کتاب جانتے ہیں؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب جو آپ کے خاندان کے نہیں تھے، وہ آپ کو ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بچے کو جانتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ 100% جانتے تھے، یہ چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو تو وہ اس کو انجان سمجھتے ہیں، اوپرا سمجھتے ہیں؟ یہ چیز بھی نہیں۔ تیسری بات، تیسری رکاوٹ، ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں ان کو جنون ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہتے ہیں یہ پاگل ہے اور پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کہ کہیں یہ چیز رکاوٹ تو نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا اس کے کلام کا موازنہ کرو،
ان کی باتوں کا موازنہ کرو، ان کی نصیحت کا موازنہ کرو، ان کے عمل کا موازنہ کرو، ان کی زندگی کا موازنہ کرو، ان کے کردار کا موازنہ کرو۔ جو زبان سے نکالتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کو جنون لاحق ہوتا ہے وہ گالی دے کے چلے جاتا ہے، وہ بات کہہ کر چلے جاتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس کے اربوں خربوں جو ہے عاشق نہیں ہوتے ہیں۔ جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس کے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے دور دور سے کبھی مکھی نہیں گزری۔ جو پاگل، دیوانہ، مجنون ہوتا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، اس پر جان فریفتہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تو آپ کے پسینہ مبارک کو شیشیوں میں بھر کر عطر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو آپ کے وضو کے پانی کو جو ہے بابرکت سمجھ کر اپنے بدن اور اپنے چہرے پر ملنے کے لیے لڑا جاتا اور کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سے آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، امی عائشہ فرماتی ہیں، آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، پرانا زمانہ تھا، فلش کچے ہوتے تھے، کہ اس کے بعد جب میں اس فلش میں جاتی تھی جنت کی طرح خوشبو مہک رہی ہوتی تھی، فضلہ نام کی چیز وہاں نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا تذکرہ کیا، فرماتی ہیں کروڑوں سلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، تو فرمایا کہ عائشہ، ہم نبی جنت کی مٹی سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے قضائے حاجت کو اور فضلہ کو زمین نگل لیتی ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں رہنے دیتی ہے۔ جس کے فضلہ کی زمین بھی عاشق ہے وہ مجنون ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی ہلاکت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہیں مجنون، ایسا آدمی مجنون نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 رکاوٹیں بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اصل تو سمجھو کیا مسئلہ ہے۔ بل جاہم، بلکہ ان کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، حق لے کر، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں کے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ حق کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، ہر انسان کا مادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سچ برداشت کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک خدا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے کئی خدا گھر رکھے ہیں یہ عاجز ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم بے راہ روی کا شکار ہو۔ آپ نے فرمایا تم دنیاوی چودھری تو ہو سکتے ہو لیکن رب تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت نہیں ہے جب تک نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے۔ انہوں نے بھید بھاؤ کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا غریب بھی، امیر بھی، یتیم بھی، مرد بھی، خاتون بھی ایک گوشت اور ہڈی کی بوری ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو دل پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا، ورنہ جانور سے اوپر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اہمیت نہیں ہے۔ ان کو یہ کڑوا لگا، ان کو یہ برا لگا، لہذا جو ہے یہ کلام اللہ کو نہیں ماننے لگے، آپ کی بات کو نہیں ماننے لگے، اور پھر اللہ کو نہیں ماننے لگے، اور تو عباس بادل موت کو نہیں ماننے لگے، وہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ بلکہ جاءہم، ان کے پاس آیا محمد عربی بالحق، حق لے کر، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ، اور ان میں کے اکثر حق کو کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق پیروی کر لیتا اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بفرض محال اللہ ویسا کرتا جیسے مشرکین عرب چاہتے تھے، لفسدت السماوات والارض، زمین بھی تباہ ہو جاتی، آسمان بھی تباہ ہو جاتے۔ اس زمین اور آسمان کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو۔ جب اللہ ہی مان لیتا مشرکین کی تو اب اللہ کی عبادت نہیں کرنی تھی، جب اللہ کی عبادت نہیں کرنی تھی تو یہ زمین یہ آسمان تباہ ہو جاتے، ومن فیہن، اور وہ مخلوق جو اس میں ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم آئے ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر، یعنی قرآن۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے جب یہودیوں کی باتیں سنتے تھے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایک نصیحت کی کتاب ہوتی، لکنہ عباد اللہ المخلصین، ہم اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے بن جاتے۔ جب اللہ نے یہ کلام دیا اب نصیحت، تو اسی کا انکار کرنے لگے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، وہ اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے تھے۔ 5واں عذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے تنخواہ مانگتے ہیں؟ جو آپ دعوت دے رہے ہیں تو کیا آپ ان سے تنخواہ مانگ رہے ہیں اور وہ چھپتے ہیں اس وجہ سے آپ کی بات قبول نہیں کرتے؟ کہ کیسے ہو سکتا؟ سب نبیوں نے اعلان کیا ہماری تنخواہ، ہماری آمدنی، ہمارا ذریعہ معاش الا علی اللہ، وہ اللہ پر ہے۔
اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ام تسألہم، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن خرجن آمدنی، فخراج ربک خیر، تیرے رب کی آمدنی بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والوں میں سے۔ چھٹی رکاوٹ، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دین حق پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں، دین اسماعیلی پر ہیں، کسی نبی کو مانتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں، اور آپ ان کو دین حق سے دور کر رہے ہیں، کہ یہ بات نہیں، تم تو ان کو دین حق کی طرف بلاتے ہو۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بلا شبہ البتہ آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں بالآخرت، آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ یہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ جب آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو یہ سیدھے راستے پر ہو نہیں سکتے ہیں۔ ساتویں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے یہ مومنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدحال ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب مومنوں نے ایمان قبول کیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ صدقے دینے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تو وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوئے۔ بہت ساروں کے گھروں میں فاقہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ حرام بھی کھاتے تھے، اسلام آنے کے بعد انہوں نے قطعی طور پر حرام کو بند کر دیا۔ تو انہوں نے کہیں ایسا تو نہیں ہے مسلمانوں کی بدحالی دیکھی ہے اور سوچتے ہیں اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم بھی بدحال ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہ، اگر مومنین پر اللہ رحم کر دے، مصیبت دور کر دے اور ان کو ڈھیروں مال دے دے، تب بھی یہ مشرکین عرب اپنی بے راہ روی اور ہٹ درمی سے واپس نہیں آئیں گے، یہ اسی صورت میں زندگی گزاریں گے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر مہربانی کر لیں، یعنی مومنین پر، وَكَشَفْنَا، اور دور کر دیں، مَا بِهِمْ، وہ مصیبت جو ان کے ساتھ ہے، وہ چیز جو ان کے ساتھ ہے، مِن ضُرٍ، مصیبت، لَلَجُّوا، تو یہ ڈٹے رہیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، حیرت زدہ ہو کر۔ اللہ نے فرمایا جب حد سے تجاوز کر لیا ہم نے ان کو پکڑا۔ 8 نبی میں اللہ کے رسول نے بددعا کی کہ یا اللہ ان پر 7 سال ایسے قحط مسلط کر جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط کیا تھا۔ چنانچہ 7 سال تک یہ اس میں مبتلا رہے، اور پھر 2 ہجری میں رب تعالیٰ نے سب سے بڑی گھنٹی بجائی، غزوہ بدر ہوا، اور ان کے جو ہے بڑے بڑے سورما مارے گئے، یہ بھی عذاب تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو پکڑا، بالعذاب، عذاب سے، وہ 7 سال۔ فَمَسْتَقَانُوا، تو وہ انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، چاہیے تھا توبہ کرے، نہیں کی۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور عبادت نہیں کرنے لگے کہ اس میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، ہٹ درمی، کہنے لگے نبی نے نحوست پھیلائی، نعوذ باللہ۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم، پھر کیا ہوا جب 7 سال کے بعد بھی نہیں مانے، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان پر ایک دروازہ سخت عذاب کا، غزوہ بدر۔ اذا ہم فیہ مبلسون، یکا یک اچانک وہ اس میں تھے مایوس کہ اب کیا بنے گا، 70 چلے گئے، عورتیں واویلا، مرد واویلا، چیخنا اور چلانا، اور اس کو عذاب سمجھ کر جو ہے زندگی گزارنا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ناک کو نیچے کر دیا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پستیوں میں دھکیل رہے تھے، رب نے ان کو پستیوں میں دھکیلا۔ محمد اور محمد کے ماننے والے اور قرآن کو ماننے والے قیامت تک سربلند رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو تو مانے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد